فتلقى آدم من ربه کلمات، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے۔ پتہ چلا کہ مشکلات کے حل میں کلمات کا دخل ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ۔ موطا امام مالک صفحہ 723 اور 22، موطا امام مالک صفحہ 722 723۔ مسند امام احمد میں ہے، یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ حسن حسین کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ کلمات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے۔ کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں، لو لم اقلہن، اگر میں نہ پڑھتا لجعلتنی الحمار یہودا، یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے۔ کعب اخبار کہتے ہیں، موطا امام مالک صفحہ 723، اسی پر دعوات ختم ہو گئی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ، یہ تمام کلمات ہیں۔ فرمایا یہ وہ کلمات ہیں کہ صبح و شام پڑھنے ہوتے ہیں، اگر نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے سحر کے زور سے گدھا بنا لیتے۔ معلوم ہو کہ سحر کے زور سے انسانیت کو نقصان ہو سکتا ہے، اور کلمات کے زور سے سحر ٹوٹ سکتا ہے اور حفاظت ہو سکتی ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، تو پتہ چلا کہ نافع اور مفید کلمات جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہام ومن شر عین لامہ، اعوذ بوجہ اللہ الکریم الذی لیس شیء اعظم منہ، وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ وہ کلمات جو سحر جادو سے ہمیشہ کے لیے نجات دلاتے ہیں۔ پس سیکھ لیے آدم نے رب سے کلمے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قبولیت توبہ میں بھی کلمات کو دخل ہے، کثرت سے استغفار، کثرت سے آیت کریمہ، بہت زیادہ تمام نیک اعمال کے اخیر میں درود شریف کی کثرت کلمات کو مؤثر بناتے ہیں۔ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے، رحم والے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں، روح البیان میں، فتح العزیز میں، کبیر میں اور بڑے معتبرات میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب بہت پریشان و غمگین ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ خدایا جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے ایک سائڈ پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اس پاک کلمے کی برکت سے اور اس رسول اور نبی کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اس روایت کو کئی طرق سے نقل کیا گیا، بعض طرق موضوع ہے، بعض ضعیف ہے، اور جو میں نے بیان کیا یہ قوی تر ہے۔ اس آیت کے نیچے تقریباً 47 تفسیروں میں اس کی توثیق و تصحیح درج ہے، بشمول امام الاثر مولانا انور شاہ کے مشکلات القرآن میں انہوں نے بھی اس کی تصحیح کی۔ یہ روایت درست اور صحیح ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ کلمات تو یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا جو ہم نے پہلے کہے، تو جواب یہ ہے کہ دیکھو قرآن میں ہے ورکعو، لیکن گھٹنے پکڑنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا، 3 دفعہ پڑھنا، کس سائز میں کھڑا ہونا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ اور وجوہ سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وسجدو، سجدہ کرو،
سجدے میں ہاتھ ایسے رکھو، ناک انگوٹھوں کے سیدھ میں لاؤ اور پیشانی انگلیوں کے سیدھ میں لاؤ، اور کونیاں مرد نہ بچائے عورت بچائے، جسم کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے کھلا رکھے، اور عورت تلزق چمٹ کے رہے. یہ تمام تفصیلات سجدے کے خلاف نہیں، سجدے کے آداب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو کلمات القاء کیے اور پھر ربنا ظلمنا انفسنا پڑھتے رہے. اس روایت میں اور اس روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے، وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا ہے. تو جب محمد عربی کو کلمات کہا جائے تو یہ زیادہ موزون اور مناسب ہوگا. مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ، وہ دیکھ لیں. اس میں اس روایت کی بھی کئی طرق جو شیخ الاسلام نے رد کیے ہیں وہ رد ہے، لیکن جو طریق محفوظ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، اور اس کو شیخ الاسلام نے یا پنجپیر مولانا نے البصائر میں رد نہیں کیا ہے، اور نہ وہ رد کی جا سکتی ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب. آدم و حوا تو ہے ہی، ان کے آنے والی نسل، ذریت، یا یہ کہ وہ مخلوقات جو آدم کے توسط سے داخل ہوئی تھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی آئے تم کو میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کا اتباع کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور حزن میں فرق ہے. خوف ہوتا ہے آنے والے صدمے پر، اور حزن ہوتا ہے گزرے ہوئے غم پر. ایک شخص بیمار ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ مر نہ جائے، یہ خوف ہے. مر گیا، اب آپ کو صدمہ ہے، یہ حزن ہے. تو الخوف بما یاتی والحزن بما مضى واتى. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے ایک بزرگ عالم مولانا غلام غوث اربانوی جو اس درس میں کئی دن شریک رہے، خاص محبت و شفقت سے وہ اپنے گھر روانہ ہوئے. اللہ بخیر لے جائے، راستہ آسان مبارک فرمائے. اور استاد محترم حضرت اقدس شیخنا المکرم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب اپنے پوتے سمیت آج روانہ ہونے والے ہیں. دعا فرمائے اللہ حضرت کا سفر بخیر فرمائے، ان کے گھر میں بھی خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رکھے. ان کی مبارک دعائیں وجود میمون، مغتنم ہستی، قابل رشک عمر اور نہایت خاموش سمندر کی طرح علم و عمل کا عرفان، اللہ اس کے جلووں سے اور برکات سے احسن العلوم در و دیوار چپا چپا، عالم طالب نمازی محلہ، قدردان بہی خواہ عاجز فقیر آل و اولاد، تمام شاخ مدارس مقاصد دراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع مسجد محمد عثمان، پورا شہر اور ملک اللہ منور و معطر فرمائے. تمام فتنے اور فرقے اللہ تعالی حق کے تابع فرمائے. اللہ مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے. حضرت شیخ کا سفر آسان مبارک فرمائے. دن بھر بڑے علماء بزرگ مہمان درس کو دیکھنے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، شرکت کے لیے آتے رہتے ہیں. اللہ ان سب کے قدوم مبارک فرمائے، اقدام میمون بنائے، اجر و ثواب عطا فرمائے، درس تفسیر آسان فرمائے اور خوب نشانے پر فرمائے. عزیزان طلباء، بزرگان دین، بھائی بہنیں، ہمارے تمام محترم و محترمات، ان کا دل و دماغ علم و عمل کی پونجیوں سے اور جولانیوں سے اللہ تعالیٰ سرشار اور ملعان و معمور فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ